مسکنسیپشن ہے پاکستان میں. اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں صحیح کہ نہیں وہ یورپ میں جو فی ہوتی ہے وہ تو ان کے لوکل اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہے کہ ایجوکیشن کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت فرق ہے کہ اگر ہم فرانس میں جا رہے ہیں تو پھر فرینچ میں پڑھیں گے اور اگر جرمنی میں جا رہے ہیں تو جرمن میں پڑھیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قمر وین صاحب جو کہ پی ایچ ڈی ہیں آسٹریلیا سے اور سی او ہیں پاک یورو لنکس کے. آج ہم ان سے یورپ اور یو کے میں جو تعلیمی ڈھانچہ ہے اس کے بنیادی چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے اور ان کے ایکسپیرینس کی بیس پہ ہم اپنے جو اسپیرنٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو باہر جا کے تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بہت سارے اچھے جو پوائنٹس ہیں اور جو ان کی بہتری کے لیے جو آپشنز ہیں، کمپیریزن ہے، وہ ڈاکٹر صاحب سے ہم لیں گے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے سر؟ جناب اسد صاحب آپ سنائیں؟ ٹھیک. جی اللہ کا سر سے شکر ہے سر. ویلکم ٹو پاک یورو لنکس فرسٹ آف آل. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ. اچھا سر، سب سے پہلے ماشاءاللہ آپ نے پی ایچ ڈی کی آسٹریلیا سے اور جس یونیورسٹی میں آپ پروفیسر بھی ماشاءاللہ آپ کا ایکسپیرینس ہے. تو اب تھوڑا سا اپنے بارے میں، اپنے سفر کے بارے میں بتائیں. آسٹریلیا میں پی ایچ ڈی کا سفر کیسا رہا اور وہاں کا تعلیمی نظام آپ نے کیسا پایا؟ جی بالکل، میرا کوئی پچھلے 20 سال سے اکیڈمک سے تعلق ہے. پاکستان میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ساتھ میں ایفیلیٹڈ ہوں. پی ایچ ڈی میں آسٹریلیا میں 2014 میں گیا تھا اور بیسیکلی یہ ایچ ای سی کا اسکالرشپ تھا جس کے بیس پہ میں گیا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے. 2018 میں میری پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوئی ہے. اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس. میرے خیال سے ظاہر ہے جب یہاں پہ پاکستان میں بھی میرا ایکسپیرینس تھا ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے کے حوالے سے بھی، پڑھانے کے لیے بھی، اور یورپ میں جا کے جو ڈفرینس مجھے لگا ہے وہ آف کورس یہ تو بہت بیسک سی بات ہے کہ ایجوکیشن کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت فرق ہے اور جو سیریسنیس ہے یونیورسٹیز کی اور ریسرچ اورینٹیشن ہے اور وہ جو کام کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، اور پھر وہاں پہ اسٹوڈنٹ بھی اس کا لیول آف سیریسنیس ڈفرینٹ ہے اور وہ زیادہ فارمل ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، اپنا کام ٹائم پہ کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. پاکستان میں بھی اچھے ادارے ہیں بٹ موسٹلی انفارچونیٹلی زیادہ تر جو ادارے ہیں ان کے اندر ابھی بہت گنجائش ہے کہ ان کو امپروو کیا جا سکتا ہے میرے خیال سے، اور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے باہر لوگ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہاں پہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ شاید اس طرح سے نہیں کر پا رہی جو چیزیں کرنی چاہیے. چلیں سر، یہ تو کمپیریزن ہو گیا پاکستان کا اور باقی ریسٹ آف دا ورلڈ جو اوور آل تعلیمی ڈھانچہ ہے. سر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں موسٹلی جب وہ اسٹڈی ابراڈ کا کنسیپٹ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے تو جو ڈیسٹینیشن سب سے جو اٹریکٹیو ہوتی ہے وہ یو کے، زیادہ تر جو بچے ہیں نا وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. سر اب یو کے اور یورپ کا جو تعلیمی ڈھانچہ ہے اس میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں اور آپ کی اپنی ریکمنڈیشن؟ بہت زیادہ بنیادی فرق ہے. دیکھیں یو کے میں جو ایجوکیشن ہے سے بزنس ایجوکیشن ایک انڈسٹری ہے جو کہ بڑی پروفیٹیبل ہے. یورپ میں اس کے ٹوٹلی اس کے ادر وے اراؤنڈ ہے. یورپ میں ایجوکیشن از انٹائرلی سبسڈائزڈ. گورنمنٹ کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہوتی ہیں موسٹ آف دا کنٹریز جو یورپ میں ہے، فار ایگزامپل فرانس ہے، آسٹریا ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے اور اس طرح کے باقی بہت سارے کنٹریز، یہاں پہ ایجوکیشن بہت حد تک سبسڈائزڈ ہے. آلموسٹ 80% 90% جو فنڈز ہیں اور جو ٹیوشن فی کا کنٹریبیوشن ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ سے بہت کم فی لی جاتی ہے. بہت سارے کنٹریز میں تو ہے ہی نہیں فی اور جہاں پہ ہے وہاں پہ بہت کم ہے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے یو کے اور سر یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پہ بھی اپلائی ہوتی ہے یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پہ بھی اپلائی ہوتی ہے اور یہ بہت بڑا ایک سمجھ لیں کہ مسکنسیپشن ہے پاکستان میں. اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ یورپ میں جو فی ہوتی ہے وہ تو ان کے لوکل اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہے، کم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے تو وہ لیتے ہی ہیں. یہ بیسیکلی وہ یو کے والا وہ انڈرسٹینڈنگ ہے. بہت کم فی ہوتی ہے اور موسٹلی اٹلی میں بھی نیڈ بیس اسکالرشپ مل جاتا ہے. صحیح. تو فریلی اسٹوڈنٹس تقریباً فری آف کاسٹ پڑھتے ہیں ان کنٹریز کے اندر، اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے. یہ فیورٹ یو کے کی ڈیسٹینیشن اس کی آسانی کی وجہ سے سمجھی جاتی ہے، جیسے ہمارا ایک بحیثیت قوم ایک ہے کہ ہمیں بس ایک آسان چیزیں ہو جائیں، بے شک خرچہ ہمارا ہو جائے لیکن ہمیں پکی پکائی چیزیں مل جائیں، تو اس کی طرف کیوں رجحان ہے؟ اور یورپ کی طرف بچوں کو اویئرنیس بھی کم ہے یا
تو اس میں آپ کے کیا فیکٹر دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے وہ زیادہ؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ کچھ بنیادی فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یو کے کا پروسیس ہے وہ بہت شارٹ پروسیس ہے، کوئک پروسیس ہے. صحیح ہے. آپ ود ان 1 to 2 months آپ کا سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. جی. اور پاکستانی قوم آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی جلد باز ہے، ہماری یوتھ خاص طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ فوراً ہمارے ہاتھ میں وہ چیز آ جائے. یورپ کا پروسیس اس کے آن دا کانٹریری جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. تقریباً سبھی یونیورسٹیز میں یورپ میں آلموسٹ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ 1 سال پہلے ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں اگلے سال کے انٹیک کے لیے. صحیح. تو 1 سال کا پروسیس پہلے تو سن کے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی یورپ تو پھر ٹائم ٹیکنگ بہت زیادہ ہے تو یو کے چلے جاتے ہیں. یعنی جو جلدی چیز مل رہی ہے وہ لے لیں. اور دوسرا بڑا فیکٹر جو ہے نا وہ ہے یورپ میں تھوڑا سا لگتا ہے لوگوں کو کہ لینگویج بیریئر بہت زیادہ ہوگا. کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ، مطلب ایسے کویشچنز بھی آتے ہیں ہمیں کہ اگر ہم فرانس میں جا رہے ہیں تو پھر فرینچ میں پڑھیں گے. صحیح. اور اگر جرمنی میں جا رہے ہیں تو جرمن میں پڑھیں گے. تو وہ اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں ہمیں تو بڑا مشکل ہوگا جرمن میں پڑھنا. صحیح. حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ یورپ میں بھی انگلش میں ہی پڑھتے ہیں جا رہے، اور اسی طرح کی وہ سیم لینگویج ہوتی ہے جو یو کے میں یا آسٹریلیا میں یا کینیڈا میں ہے. لیکن آف کورس اسٹریٹ لیول پہ لینگویج بیریئر ضرور ہوتا ہے تھوڑا بہت. آپ نے جب کام کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، تو فرانس یا جرمنی میں آپ کو لوکل لینگویج پہ بھی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہوتی ہے. تو ایک دوسرا فیکٹر یہ ہوتا ہے. تیسرا فیکٹر یہ بھی ہے کہ جب دیکھیں اگر یورپ کی یونیورسٹیز کم فی میں یا فری وداؤٹ ٹیوشن فی اگر آپ کو ایڈمیشن دے رہی ہیں تو ان کا کرائٹیریا بھی تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے. وہ ان لائک یو کے میں تقریباً ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہر یونیورسٹی میں ایڈمیشن اس کو مل جاتا ہے. لیکن یورپ میں ایسا نہیں ہے. یورپ میں یونیورسٹیز کا پروسیس بھی کمپیٹیٹیو ہے. ایڈمیشن کا پروسیس ایک پورا پروسیس اسکروٹنی سے گزر کے ہی اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو وہ سلیکٹ ہوتا ہے. تو جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو ایڈمیشن نہیں ملنا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایک نارمل اسٹوڈنٹ کو یورپ میں بھی ایڈمیشن مل سکتا ہے اگر وہ تھرو پراپر چینل اپلائی کرے اور وہ ایک پراپر اس کا کرائٹیریا کو فالو کرے. لیکن اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا 1 سال لگے گا اور میرا پتہ نہیں ایڈمیشن بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، تو جس کی وجہ سے وہ یو کے کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ انگلش جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یو کے میں موسٹلی آپ کو پتہ ہے ابھی تو اگر تھوڑا بہت انہوں نے بھی آئلٹس اور یہ چیزیں مانگنا شروع کر دی ہیں، بٹ پہلے ایم او آئی پہ اکثر ایڈمیشن ہو جاتے تھے. تو یورپ میں زیادہ تر یونیورسٹیز پھر آئلٹس اور ٹوفل اور اس طرح کی چیزیں بھی مانگتی ہیں تو چونکہ ان کا کرائٹیریا ذرا کمپیٹیٹیو ہے. تو یہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے میرے خیال سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی پوری لائف اپنا کریئر ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور ان فیکٹرز کو وہ سمجھتے ہیں کہ ذرا یو کے میں ایزی ہیں تو وہ یو کے میں چلے جاتے ہیں. حالانکہ یو کے میں بجٹ بہت زیادہ چاہیے اور وہاں پہ جا کے پھر آپ کو پتہ ہے باقی چیزیں آپ بہتر بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ وہاں پہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے اور فی کتنی ہائی ہے اور اس کو مینیج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اچھا سر، ماشاءاللہ آپ کا سیٹ اپ میں دیکھ رہا تھا آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز اویلیبل ہیں، ملٹیپل ریجنز کو آپ ڈیل کرتے ہیں، وہاں پہ ایڈمیشن پروسیس کرواتے ہیں. اچھا یورپ کا آپ نے ابھی بتایا کہ 1 سال پہلے ایڈمیشن ہو جاتا ہے، کمپٹیشن زیادہ ہے، تو اسٹوڈنٹ کی پروفائل کے حساب سے بھی آپ پھر اسیسمنٹ دیتے ہوں گے. ظاہر ہے سارے تو یورپ میں فٹ نہیں آ سکتے نا، تو پھر ان کو کیا آپ ریکمینڈ کرتے ہیں یا ان کے لیے کیا آپشن ہوتے ہیں؟ کیونکہ خواہش تو ہر بندے کی ہے، چاہے اس کی پروفائل لو ہے یا ہائی ہے، باہر جانے کی خواہش تو وہ رکھتا ہے پڑھنے کی. بالکل آف کورس. یہ میرے خیال سے ہمارا جو ایک یونیک سیلنگ پرپوزیشن جو ہے نا یو ایس پی ہمارا پاک یورو لنکس کا یہی ہے کہ ہمارے پاس اتنی ویرائٹی آف آپشنز موجود ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو آتا ہے اس کا کسی بھی طرح کا پروفائل ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایک پروفائل میں ہوتی ہیں. انگلش کی کیپیبلٹی کیا ہے، بجٹ کتنا ہے، کیا آپ نے فیملی کے ساتھ جانا ہے، اور اسی طرح سے آپ کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ 4 سال کی ڈگری کی ہے 2+2 ہے کس طرح کی. تو بہت سارے ایک پروفائل کے اندر فیکٹرز ہوتے ہیں جو دیکھنا پڑتے ہیں. اور اگر فار ایگزامپل ہمیں لگتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آسٹریا، جرمنی یا فرانس وغیرہ میں فٹ نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم سیکنڈ ٹیئر جو کنٹریز ہیں جیسے لیتھوینیا ہے، رومانیہ ہے، اس طرح کے کنٹریز میں اس کے لیے آپشنز دیکھتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی بجٹ والے اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ فیملی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے سویڈن، فن لینڈ اور اس طرح کے آپشنز کو دیکھتے ہیں. پھر پی ایچ ڈی کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے اٹلی، پورچوگل، اس طرح کے کنٹریز کو ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو آف کورس پروفائل ٹو پروفائل، اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ اور اس کے سرکمسٹانسز کے مطابق یہ چیز ویری کرتی ہے کہ اس کو کیا مشورہ دیا جا سکتا ہے. اور یہ میرے خیال سے بیسٹ چیز ہے یہاں پہ کہ ہم اتنی پاسبل آپشنز ہمارے پاس ہوتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو اس کے لیے بیسٹ ہوتا ہے بیسڈ آن ہز اور ہر پروفائل اور اس کا بجٹ، وہ ہم اس کو پرووائڈ کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے پیسے بچ جاتے ہیں. سم ٹائمز ان کو ایسی اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں جو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی پہلے. صحیح. تو
میرے خیال سے so I mean, that's what we are doing or that's what we are doing differently صحیح. from others. ہم آپ بچے نا جو ان کا مین فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پوسٹ اسٹڈی سنیریو، کیونکہ ظاہر ہے ایک بچہ جائے گا وہاں پہ پڑھے گا، اس کا جو فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اسی ملک کے اندر، کیونکہ ہمارے اکنامیکل حالات بھی آپ کو پتہ ہے اور پولیٹیکل حالات بھی ہمارے ملک کے آپ کو پتہ ہے، تو بچے زیادہ سیف فیل کرتے ہیں کہ وہ اسی ماحول میں اکوموڈیٹ ہو جائیں. اچھا یو کے کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ اس کا جو پوسٹ اسٹڈی سنیریو کبھی بھی کانسٹنٹ نہیں ہوتا، وہ کبھی بہت زیادہ ریسٹرکشن آ جاتی ہیں، کبھی بہت زیادہ تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے. آج کل وہ گریجولی اس کو ٹائٹن کر رہے ہیں. تو یورپ کے اندر سر پوسٹ اسٹڈی سنیریو کیسا ہے، بچوں کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ کیونکہ بچوں کو یہ لگتا ہے کہ انگلش اسپیکنگ کنٹری نہیں ہے یورپ کے میجورٹی آف کنٹریز، تو ہمیں وہاں پہ پوسٹ اسٹڈی میں بہت سارے پرابلمس، یہ متھ کو کیسے آپ ایڈریس کریں گے؟ میرے خیال سے یہ بالکل الٹ ہے یہ انڈرسٹینڈنگ لوگوں کی. ایک تو یہ کہ یو کے کی طرح یورپ کا جو پوسٹ اسٹڈی سنیریو ہے نا وہ اتنا انسٹیبل نہیں ہے، وہ اتنا فلکچویٹ نہیں کر رہا ہوتا، بہت اوور نائٹ پالیسیز چینج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر ایک جگہ بھی پالیسی ہے تو وہ سال سال سے کوئی چل رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو پوسٹ آف کورس لوگ جانا چاہتے ہیں پاکستان سے، موسٹلی آپ کو پتا ہے 90% سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو اصل میں پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہوتے، وہ سیٹل ہونے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. جی. تو میرے خیال سے ان کے لیے یورپ از فار بیٹر دین یو کے، جو مین لینڈ یورپ ہے. کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں یورپ کے، چاہے جرمنی میں جائیں، آسٹریا میں، فرانس میں، اٹلی میں، کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں، سویڈن، فن لینڈ ایون، یہ آپ کو فار بیٹر اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں سیٹلمنٹ کی کمپیئر ٹو یو کے. کیونکہ یہاں پہ ایک تو جب آپ نے ایک پبلک سیکٹر ادارے سے پڑھ لینا ہے تو وہ آپ ان کا ایسٹ بن جاتے ہیں. دیکھیں جب یونیورسٹی 80-90% جو ٹیوشن فی کا کنٹریبیوشن گورنمنٹ سے لے رہی ہے تو گورنمنٹ بیسیکلی ایک انڈیویجول کے اوپر انویسٹ کر رہی ہے. تو جب گورنمنٹ انویسٹ کر رہی ہے تو گورنمنٹ چاہتی ہے اس کنٹری کی کہ یہ ہائیلی اسکلڈ لوگ جو ہیں ادھر رہیں، کیونکہ وہ اسی لیے انویسٹ کر رہے ہیں، ریٹین رکھنا چاہیے. چاہتی ہے. تو ہر کنٹری کی ایک ٹریک ہے جس کے اوپر ایک نمبر آف ایئرز آپ کو وہاں پہ اسپینڈ کرنے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے ڈگری کر لی ہے کسی بھی یورپ کے کنٹری میں اور آپ کو وہاں پہ اپنی فیلڈ میں جاب مل گئی ہے تو یور لائف از سیٹ. کہیں پہ 4 سال بعد، کہیں پہ 3 سال بعد، کہیں پہ 5 سال بعد آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس مل جانی ہے اور الٹیمیٹلی آپ کو پاسپورٹ ملنا ہے. ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہر جگہ پہ، وہاں کی لینگویج آپ نے سیکھنا ہوتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. B1 لیول، B2 لیول لینگویج اگر آپ نے کر لی ہے، جاب ہے آپ کے پاس اور آپ نے وہاں سے ڈگری کی ہے کمپلیٹ اور لیگل طریقے سے وہاں پہ رہے ہیں، کوئی آپ نے لیگل ایسی چیز نہیں کی، تو یو ہیو 100% چانسز آف سیٹلمنٹ. کوئی اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یورپ میں آپ نے ڈگری کرنی ہے اس کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آنی کہ میں نے کرنا کیا اور آپ کو نکلنا پڑے گا. یو کے سے بہت سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ نہیں ریٹین کر پاتے. یورپ میں نے بہت کم ایسا دیکھا ہے، کچھ سویڈن وغیرہ میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں میں جو واپس آئے ہیں، بٹ نارملی یورپ میں، مین لینڈ یورپ میں جو لوگ جاتے ہیں وہ 99% چانسز ہیں کہ ادھر ریٹین کر جاتے ہیں. سر آپ کا ذاتی بھی ایکسپیرینس پوسٹ اسٹڈی سیٹلمنٹ کا ہے، تو اوبیسلی یہ متھ ہے کہ یار یورپ میں سیٹلمنٹ کا کیا سنیریو ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پروڈکٹ جو ہے نا وہ یو کے کی بکی اتنی زیادہ ہے نا، لوگوں کو انفارمیشن زیادہ ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ. تو ویورز آج ہم نے ڈاکٹر قمر صاحب سے ایک جو یو کے اور یورپ کا جو بنیادی فرق ہے اس کے ایجوکیشنل اسٹرکچر کا، اس کو ہم نے جانا. ان کی ماشاءاللہ ایکسپرٹیز بہت زیادہ ہیں کمپیریزن میں اور پروفائل بیسڈ جو ہے اسیسمنٹ ہے نا اس کے اندر. تو پاک یورو لنکس ان کا آفس ہے، وہاں پہ آپ ان کا سیٹ اپ ایک دفعہ وزٹ کریں، آپ ملٹیپل آپشنز آپ کو جو ہے نا اویلیبل ہوں گے. یہاں پہ آنے کا طریقہ گیٹاں جس کو ہم کہتے ہیں فیصل آباد میں گیٹ سکویئرز، میک ڈونلڈ والا چوک جو ہوتا ہے وہاں سے آپ لیفٹ ہوں گے اگر آپ سمندری روڈ سے آ رہے ہیں یا شہر سے آ رہے ہیں تو وہاں پہ چیز ویلیو ہے. چیز ویلیو کا سامنے جو پلازا ہے نا وہ فیصل 4th فلور کے اوپر پورا فلور، اور آپ ان کا وزٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پورا ڈیڈیکیٹڈ فلور انہوں نے اپنا کنسلٹنٹ اسٹوڈنٹ، یہ نہیں کہ 1-2 کمروں کا جو روم کا جو سیٹ اپ ہے وہ بنا کے وہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیمیں انہوں نے کی بیٹھی ہوئی ہیں. اور آپ کی پروفائل کے حساب سے اگر آپ کی پروفائل یو کے میں فٹ ہے تو آپ کو یو کے کی طرف ہی اوبیسلی کریں گے، اور اگر آپ کی یورپ میں ہے نا، المیہ یہ ہے کہ بہت سارے بچے بہت زیادہ قابل ہوتے ہیں، بہت زیادہ زبردست پروفائل رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یو کے میں جا کے پھر پوسٹ اسٹڈی سینیریو میں آ کے مار کھا جاتے ہیں. تو یہ آپ کی پروفائل دے کے آپ بتائیں گے کہ آپ یہ فلاں ملک میں اور فلاں کنٹری جو اس میں آپ کا تعلیمی سفر جو ہے نا وہ بہترین رہے گا. تو اب ٹل نیکسٹ ویڈیو اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.